بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ایک بار پھر ڈاؤن ٹو ارتھ ویوز پہ خوش آمدید کہتا ہوں. جہاں تو نہ کوئی چڑیا کو خبر لے کے آتی ہے، نہ کوئی جو پس پردہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا کوئی احوال ہوتا ہے. یہاں تو صرف جو چیزیں سامنے ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، اس کے بیسس پہ یہاں پہ ایک انالیسس ہوتا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں یا ایگری کر سکتے ہیں. بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اس ویڈیو میں میں تین چیزیں ایڈریس کروں گا. ایک تو عمران خان اور اس کے لانگ مارچ کے مقاصد، دوسرا آرمی چیف کے تعیناتی، اور تیسرا جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو عمران کے کنٹیمپٹ کیسز کے نتیجے ہیں اس پہ تھوڑا تجزیہ کروں گا. تو سب سے پہلے عمران خان کی بات کرتے ہیں. اس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بھی لانگ مارچ کیوں کر رہا ہے. دیکھیں، لانگ مارچ جو ہے بہت سارے لوگ مختلف اس کی ریزننگ دے رہے ہیں، اور وہ یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانا چاہتا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی کہ میں الیکشن چاہتا ہوں. پھر کوئی کہتے ہیں جی کہ یہ لانگ مارچ پریشر ڈالنے کے لیے ہے کہ جو اس کے اگینسٹ جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے. بہرحال مختلف یہ رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ تو یہ آرمی چیف کے اپنی مرضی کے لانے کے لیے یہ کر رہا ہے، نہ تو یہ چاہتا ہے کہ الیکشن ہوں جلدی. میری نظر میں جو تیسرا آبجیکٹو ہے نا، کہ جو وہ یہ میرا خیال ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پہ نظر اٹینشن ڈائیورٹ ہو. وہ پریشر اس وقت سے ڈالنا چاہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے جو کچھ ایسی چیزیں کی ہیں کہ جو اس کو مطلب بچا نہیں سکتی، جس میں ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی پاکستان کے سیکرٹس کو ڈائیولج کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی باتیں کی ہوں فارن کنٹریز کے جو ہیڈز ہیں ان کے بارے میں. ہو سکتا ہے اس نے پرسنلی ذاتی طور پہ کوئی ایسی کرپشن کی ہو یا کچھ ایسی چیز کی ہو جو کہ اس کے لیے فیٹل ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے یہ سارا تماشا لگایا ہوا ہے. باقی اوپر آزادی کا جو ڈھونگ ہے، یا ارلی الیکشن کا جو ہے ڈھونگ، یا پھر آرمی چیف کو یا فوج کو گالی دینے کا ڈھونگ ہے، یہ سب ایک ٹیکٹکس ہیں کہ وہ اس تک نہ پہنچے. کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اگر یہ حکومت میں دوبارہ نہیں آیا تو یہ ساری چیزیں کھل سکتی ہیں اور یہ مشکل میں پڑ سکتا ہے. یہ چاہتا یہ ہے کہ فوج اس کو دوبارہ لے کے آئے تاکہ پھر یہ اس کو یہ جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرے اور اپنا حساب کتاب جو ہے برابر کرے. تو یہ لوگوں کو اس طرف پیچھے لگا رہا ہے، اور اس کا صرف ایجنڈا جو ہے وہ صرف پرسنل ہے. اس کو ملک اور قوم سے جو ہے وہ اتنا ہی محبت نہیں ہے. اور اگر اتنی محبت ہوتی تو ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے الیکشن ہوں گے تو اگر میں جیت گیا تو میں پھر یہ ریفارمز لے کے آؤں گا، اور یہ اتنا واویلا نہ کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہ کوئی ایسی چیزیں اس نے کی ہوئی ہیں کہ جو کہ بہت ہی خطرناک اس کے لیے ہو سکتی ہے. ملک کے لیے وہ اس پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے اور کوشش کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس پہ نہ کھلے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرے جو ہے آرمی چیف کے تعیناتی پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. بہت لوگ جو ہے چڑیائیں آ رہی ہیں، کہہ رہی ہے کہ جی فلانا آرمی چیف آ گیا، جی فلانا کا فیصلہ ہو گیا، او جی نومبر سے پہلے ہو جائے گا، او جی یہ ہوگا وہ ہو جائے گا. دیکھیں، آرمی چیف کی تعیناتی از ناٹ این ایشو. وہ اس وجہ سے کہ اگر فرض کریں کوئی ایسا آرمی چیف آ جاتا ہے کہ جو عمران خان کا حامی ہے یا وائس ورسا، تو آرمی چیف کو ہٹانے کا تو استحقاق پرائم منسٹر کے پاس ہے. وہ جس کو چاہے ہٹا دے، اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا نا. لیگلی تو وہ کر سکتا ہے. مشرف نے اگر اس کو ہٹایا تو اس نے مارشل لا لگا دیا اور وہ کامیاب ہو گیا. اٹ ڈزنٹ مین کہ دوبارہ یہ ہوگا. اور پرائم منسٹر کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آرمی چیف کو ہٹا دے، اور اس میں تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ خام کا ایشو بنایا ہوا ہے.
لوگوں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے جی کہ آرمی چیف کا ایشو ہے، فوج آرمی عمران چاہتا ہے کہ فلانا آدمی آیا اور یہ ہو وہ ہو، یہ سب اس کا یہ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کا آنا یا نہ آنا از امیٹیریل، کوئی بھی آئے اگر وہ اب پالیٹکس میں لیتا ہے حصہ، جس طرح راحیل شریف نے یا باجوہ نے شروع میں لیا، تو وہ تو اس کو ہٹا سکتا ہے پرائم منسٹر، اور کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اچھا اب آپ آ جائیں کہ جو کنٹیمپٹ کے کیسز ہوئے ہیں عمران خان پہ، وہ کس طرح ہینڈل کیے گئے۔ پہلا تو جو 25 مئی کا کیس ہے، جس میں بندیال اور اس کے جو 3 اور ججز جو تھے اس کے ساتھی اعجاز الحسن، انہوں نے جو فیصلہ دیا کہ بھئی ہم ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو وہ خبر نہ پہنچی ہو اور صحیح ڈیسیشن نہ دیا گیا۔ دیکھیں عمران خان نے جب آپ نے فیصلہ اس کو سنا سے دیا کہ بھئی تم آ سکتے ہو اسلام آباد میں، لیکن صرف F9 بھی جگہ ہے وہاں پہ کر سکتے ہو، تو اس کو جب خبر ملی تو اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ بھئی ہمیں ڈی چوک جانے کا اپروول مل گیا سپریم کورٹ سے۔ ایک تو سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ اس کو فیصلہ کنوے کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں فیصلہ جو ہے وہ انسٹنٹلی کنوے ہو جاتا ہے، اور اس کا جو اس کا مدن ہوتا ہے یا اس کے کی فیچرز ہوتے ہیں یا کی پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ اس کو فوراً کنوے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے اس کو عمران خان کو شاید پتہ نہ ہو، یہ ایک آئی تھنک از illogical اور از انکنسیویبل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ججز ہوتے ہیں وہ بلیفز یا کنجیکچر پہ نہیں جاتے، وہ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ فیصلہ ہم نے دیا تھا اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں ہوا، اور اس کو پھر جو ہے وہ اس پہ آپ اپنا ایکشن لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پہلا ججمنٹ دی کہ بھئی سپریم کورٹ نے جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے عمران خان کو پتہ نہ ہو، تو اس کو کنٹیمپٹ میں ہٹا دیا۔ حالانکہ میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر اس سچویشن میں نواز شریف یا کوئی اور ہوتا تو یہ کبھی یہ فیصلہ نہ آتا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب جو دوبارہ وہ اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں جی لیڈرشپ جو ہے نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ کو صحیح نہیں بتایا گیا، یا ان کے لوگوں نے ان کو مس لیڈ کیا۔ دیکھیں لیڈرشپ میں سب سے پہلے لیڈر آتا ہے، اس میں کوئی لوور رینک کے لوگ نہیں آتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ میرے حساب سے، کیونکہ وہ حقائق جانے بغیر فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ بھی اس پہ کنٹینٹ نہیں لگتا، تو وہ میرے حساب سے وہ نل اینڈ وائڈ اور اللیگل ہے، اور اس فیصلے پہ جتنی بھی کوئی اپنی تنقید کرے وہ جائز ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو 27 اپریل یا جب اس کی حکومت گئی تھی، جب 12 بجے جب سپریم کورٹ لگا تھا، تو وہ اس کا مقصد میرے خیال میں اس کو بچانے کا تھا، کیونکہ 2 صورتیں ہو سکتی تھی۔ ایک صورت یہ کہ بھئی جو ہوئی کہ یہ چلا گیا، تو اس وقت جو ہے اس کو کنٹیمپٹ کر نہیں لگا۔ اگر یہ نہ جاتا تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتا، جو کہ irrefutable ہوتا کہ کورٹ کا آرڈر تھا، آپ نے ووٹ نہیں کرایا۔ تو سپریم کورٹ 2 وجہ سے لگا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ اگر یہ اس کو پریشر تھوڑا سا یا آئے کہ بھئی یہ سپریم کورٹ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ اگر یہ ہو سکتی تھی کہ اگر یہ الیکشن نہ کراتا تو وہی سپریم کورٹ کے ججز اس کو ایکسٹینشن دے دیتے۔ میں نہیں سمجھتا جو اب اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کی بیٹھک ہوئی تھی 12 بجے، وہ اس کو ہٹانے کے لیے ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بچانے کے لیے ہوئی تھی۔ اچھا اب آپ آ جائیں جو ہائی کورٹ میں سپریم کا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہوا تھا۔ دیکھیں ماتحت عدالتیں جو ہیں وہ اپنے
सुपीरियर जो कोर्ट्स हैं उस पर देखती हैं कि भाई वो हमें उनसे प्रोटेक्शन है कि नहीं। अब इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने इनको मोहलत पे मोहलत दे के भाई देखो ये करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आया था। फिर तुम्हें एक मोहलत दी, फिर दूसरी मोहलत दी, फिर कहा जी कि तुम पे चार्ज लगेगा, फिर वो उस चार्ज नहीं लगाया और उसको फिर जाने दिया। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ये सरासर बददियानती है इन द सेंस कि आप दो मुख्तलिफ शख्सियत के दो मुख्तलिफ फ़ैसले करते हैं। कोर्ट के तो आपको पट्टी बंदी होती है जजेस के कि भाई वो शख्सियत नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि भाई फैक्ट्स क्या है। तो हमारे जुडिशरी ने बड़ा पैथेटिक सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस रहा है कि वो शख्सियत के बेसिस पे फैसले करते रहे हैं और कर रहे हैं और वो फैक्ट्स पे नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि जो जजेस फैक्ट्स के बेसिस पे फैसला नहीं करते वो जज रहने के काबिल नहीं है और उनको फ़ौरन इम्पीच, उनको फ़ौरन हटा देना चाहिए, क्योंकि उनके आगे फैसले भी फिर ये जो है इस तरह के हो सकते हैं जो मुल्क और कौम के लिए नुकसान दे सकते हैं। ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए जो सिंपैथी है जजेस के पास, जो उसको कहते हैं कि तुम एसेट हो, असासा हो, और उसके बाद फैसले इसकी फेवर में देते हैं, वो मुल्क के लिए बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। और ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ था साकिब निसार के, उसमें जब उसने एक अच्छी खासी प्रोडक्टिव इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया नवाज शरीफ के हटाने से, और उसको गलत फैसला दे के और इलीगल फैसला उसके ख़िलाफ़ करके ताहयात नाइली की। उसके बाद से ये जो हमें जो मसाइल खड़े हुए हैं, तो हमें ये इस नुकसान का तलाफ़ी कौन करेगा? कोई ना कोई तो ज़िम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए ना। मैं तो जजेस के ऊपर डालता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसको क्यों इस तरह की जजमेंट पास करके इसको यहाँ पाकिस्तान को यहाँ तक ले गए। तो मेरी राय में ये जो गेम चल रहा है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस तरह के जजेस बैठे होंगे जो फैसला और बेनिफिट ऑफ डाउट इसी को ही देते रहेंगे। इस उसमें कि यह असासा है। भाई असासा किस तरह का है? असासा तो उसको कहते हैं कि जो आपके लिए कोई अच्छा काम करे या आपको लोग कोई मुनाफा दे। आप एक मशीन लगाते हैं, वो आपका असासा है, वो आपके लिए कुछ चीज़ बना के देती है। ये किस किस्म का असासा है कि जो आपके जो काम किए होते हैं उसको भी नीचे लेके आ जाता है। इकॉनमी जो आपकी इसके आने से पहले ग्रो कर रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आपकी बेहतरी आ रही थी, आपकी पूरी दुनिया जो है वो आपको कह रही थी कि पाकिस्तान जो है इज़ नेक्स्ट फ्रंटियर है, वो यहाँ पे अगले सालों में जो है चंद सालों में जो है वो ग्रोथ आएगी। ये आया, इससे नीचे कर दी। तो ये असासा कहाँ से हुआ? ये इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है? इसने जलसे किए, इसने धरने दिए, इसने डिस्ट्रप्शन किए, अब भी यही कर रहा है और आप कह रहे हैं असासा। यार मुझे तो आपके अक्ल पे हैरानी है कि आप इसको असासा समझते हैं। बहरहाल मैं ये चंद बातें थी जो मैं अर्ज़ करना चाहता था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अब और वीडियोस भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे जिसमें इकॉनमी पे भी और दूसरे जो है उस पर भी ओपिनियंस दी जाएंगी, और आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह हम और भी बातों पे डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।